بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر القرآن مرشدن میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا موضوع خاص نفس کی نفی کیا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو تقریباً ہر صوفی یا کوئی بھی چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، وہ یہی عمل کرتا ہے۔ اور جب کوئی طالب راہ سلوک کا مسافر سالک جب اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے تو اس کو یہی تعلیمات دی جاتی ہے کہ اپنے نفس کی نفی کرنی ہے۔ تو آج ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ میں آپ سب لوگوں سے ایک بہت گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بات میں کچھ دم ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کیا کریں، کیونکہ جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، لیکن جب وہ لائک بٹن دب جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں تک جو بھی تصوف سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کا ذوق رکھتے ہیں، تو یوٹیوب خود بخود یہ اس سب لوگوں تک یہ ریکمنڈ کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا موضوع ہے نفس کی نفی۔ نفس کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے نفس کہہ رہا ہے اس سے انکار کریں، یہ تعلیم ہونی چاہیے۔ نفس کی نفی، آپ کا نفس کہتا ہے کہ میں یہ چیز کھاؤں تو اس کی نفی کرنی ہے، آپ نہیں کھائیں۔ آپ کا نفس کہتا ہے کہ میں یہ چیز پہنوں تو وہ چیز نہ پہنیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خواہش آپ کے اندر سے اٹھتی ہیں ان سب کی نفی کرنا، یہ نفس کو کنٹرول کرنے کی ایک تربیت ہے جو صوفیہ اکرام بتاتے آ رہے ہیں۔ ہم نے اس پہ بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو آپ کے اندر سے خواہش اٹھتی ہیں اس کو روکنا، اس کی نفی کرنا۔ اب یہاں پہ ایک چیز سوچنے کی ہے، دیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ نفس کی نفی بھی ایک خواہش ہے، کیا اس کو بھی ہم روکیں گے؟ نہیں۔ دیکھیے، نفس کی خواہشوں پر کنٹرول آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کے لیے نعمتیں بنائی ہیں، مثال کے طور پہ میٹھا کھانا، نمکین کھانا، اچھا پہننا، گھومنا پھرنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں۔ اولاد، رشتہ دار، بیوی، ماں باپ، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ ان کی نفی کرنا اصل میں یہ ایکسٹریم کی لیول پہ چلا جاتا ہے۔ ایسے بہت آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، سادھو دیکھے ہوں گے جو اپنی نفس کی نفی کو اتنا ایکسٹریم لے لیتے ہیں کہ وہ نمک بھی نہیں کھاتے، میٹھا بھی نہیں کھاتے۔ یہاں تک کہ جو ایسی جین مذہب میں یہ ہے کہ ایسی بہت ساری ویجیٹیبلز ہیں، وہ تو گوشت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میٹ کا تھا، لیکن ایسی ویجیٹیبلز ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، جیسے آلو ہو گیا، گاجر، اس قسم کی جو بھی ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، جیسے ہم اس کو نکالتے ہیں، پیاز تو اس کا پورا جو پلانٹ ہے وہ مر جاتا ہے، تو وہ اس قسم کی چیزیں بھی نہیں کھاتے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نفس کی نفی اس طریقے سے کریں گے کہ جو بھی خواہش اندر سے اٹھے گی ہم اس کو روک دیں گے۔ تو اسلام اس چیز کو یا تصوف اس چیز کو نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کے لیے یہ دنیا بنائی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے ہے، سب کچھ انسان کی نرشمنٹ میں لگا ہوا ہے۔ چاہے ایکو سسٹم دیکھیں آپ، پورا ایکو سسٹم، یہ ہماری دھرتی بھی سانس لیتی ہے، یہ زمین بھی سانس لیتی ہے، اور اس کا انوائرمنٹ جو پورا ہے وہ بھی گیسز سے بنا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔
اور وہ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی مخلوقات کو لگایا ہوا ہے. جیسے یہ پلانٹس ہے، یہ آکسیجن پیدا کر رہے ہیں. یہ جانور ہیں، جب یہ مرتے ہیں ڈیکمپوز ہوتے ہیں اور اس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، وائرسز، گڈ بیکٹیریاز، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا مچھر بھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فالتو اس کو نہیں بنایا. اس کا بھی کام کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک کام دیا ہو، اور وہ کام ڈائریکٹلی ریلیٹڈ کرتا ہے انسان کی خدمت کے لیے. اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنے پھل فروٹ بنائے اور اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی اتنی چیزیں بنائی، تو ہم اس کی نفی کیسے کر سکتے ہیں؟ اب بات آتی ہے نفس کی نفی اصل میں کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو کچھ غلط خواہش ہوتی ہیں، جو بھی غلط خواہش، ان پہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے. اب ہمیں اپنے آپ پہ آنکھیں کھولنی ہیں، ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسے کام ہیں جو ہم غلط کرتے ہیں، ان کی نفی کریں. جیسے جھوٹ بولنا، اس کی نفی کریں. کوئی نشہ کرتا ہے یا ہمیں کوئی چیز نشے کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس کی نفی کرنی ہے. جو بھی شیطانی عمل ہے وہ اگر ہو رہے ہیں تو اس کی طرف ہمیں جانا ہے، وہ ہمیں انکار کرنا ہے، اس کی نفی کرنی ہے. تو نفی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی عمل شیطانی عمل ہے ان کی ہمیں نفی کرنی ہے، نہ کہ ہم ان چیزوں کی نفی کریں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمارے لیے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن شریف ہمیں پورا نفس کی جو تزکیہ نفس ہے وہ ایکچولی نفس کی نفی ہے کہ جو بھی چیزیں غلط ہے، جو بھی ڈو اینڈ ڈونٹس، جو بھی ڈونٹس ملے ہوئے ہیں ہمیں، جو کچھ نہیں کرنا، ان کی نفی ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ برا عمل نہیں کرنا. ہمارے اندر میں جو وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے، ہمارے خون میں چلے جاتا ہے شیطان اور مختلف غلط کام ہم سے کرواتا ہے، ان کی نفی کرنی ہے. ہمیں وہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے جس سے معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہے. ہمیں رشوت نہیں لینی، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں دھوکہ نہیں دینا کسی کو. ہم کیا کرتے ہیں، کچھ پیسوں کے لیے، اپنی لالچ کے لیے ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چھوٹی جھوٹ بولنے سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ بالکل غلط ہے. ہمیں اتنا بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جیسے ہم کسی اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نکل رہے ہیں، کوئی دوست میٹنگ بناتا ہے کہ بھائی یہاں پہ ملنا ہے ہمیں، تو پھر ہم گھر پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، نہیں بس ہم ابھی فلاں چوک پہ پہنچ چکے ہیں، ہم تمہارے پاس 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے. یہ بھی ایک جھوٹ ہے چھوٹا سا، یہ بھی ہمیں نہیں بولنا یہاں تک بھی. اور دھوکہ بھی نہیں دینا، ہم لوگوں کو دھوکہ دینا. سب سے بڑی بات ہے ہمارے جو معاملات ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کو دیکھنا ہے. ان جو معاملات ہیں ان میں ہمیں بہتری لے کے آنی ہے. ان میں جو شیطانی وسوسے ہیں، تکبر کرنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اصل تو یہی چیز ہے. اگر آپ کے دل میں، اگر آپ کسی ایسی پوزیشن میں پہنچ جاتے ہو کہ آپ کسی کے کام کر پاؤ، تو یہی چیز ہے. آپ تکبر کر کے بیٹھ گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم بڑے فرعون بن کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ چیز ہے، اس پہ ہمیں نفی کرنی چاہیے. تو نفس کی نفی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو بھی نعمتیں ہیں ان کے انکاری ہو جائیں، بلکہ آپ ان ساری چیزوں کے انکاری ہو جائیں جو معاشرے میں برائیاں پیدا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بالکل برعکس چل رہی ہیں.